کس کا ملٹری ٹرائل ہوگا کس کا نہیں، یہ کون طے کرے گا؟ آئینی بینچ نے مخصوص ملزموں کے ملٹری ٹرائل پر سخت سوالات اٹھا دیے۔ آپ کو اہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے آئینی بینچ کے ججز نے 9 مئی کے مخصوص ملزموں کے ملٹری ٹرائل پر سوالات کھڑے کر دیے ہیں۔ جسٹس نعیم اختر افغان نے ریمارکس دیے کہ 9 مئی واقعات میں 103 ملزموں کے خلاف فوجی عدالتوں میں کیس چلا، باقی کیسز انسداد دہشت گردی عدالتوں میں چل رہے ہیں۔ یہ تفریق کیسے کی گئی کہ کون سا کیس فوجی عدالتوں میں جائے گا اور کون سا مقدمہ انسداد دہشت گردی کی عدالتوں میں جائے گا؟ آپ کو سویلینز کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل سے متعلق کیس کے حوالے سے اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ سویلینز کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل کے خلاف کیس میں وزارت دفاع کے وکیل خواجہ حارث پر سوالات کی بوچھاڑ کر دی گئی۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں سویلینز کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل کے فیصلے کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل پر سماعت ہوئی۔ جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں 7 رکنی آئینی بینچ نے سماعت کی۔ جسٹس مسرت ہلالی نے استفسار کیا کہ دائرہ اختیار کون طے کرتا ہے، کس کا ٹرائل فوجی عدالتوں میں ہوگا اور کس کا عام عدالتوں میں؟ کوئی مثال دیں جہاں آئین معطل کیے بغیر سویلینز کا ملٹری ٹرائل ہوا ہو۔ کیس فوجی عدالتوں کے وجود کا نہیں بلکہ اختیار سماعت کا بھی ہے۔ جسٹس محمد علی مظہر نے ریمارکس دیے کہ 9 مئی کے تمام ملزمان کی FIRs تو ایک جیسی تھیں۔ یہ تفریق کیسے ہوئی کہ کچھ کا ٹرائل فوجی عدالتوں میں ہوا اور کچھ کا انسداد دہشت گردی کی عدالت میں؟ جسٹس نعیم اختر افغان نے وزارت دفاع کے وکیل خواجہ حارث سے استفسار کیا کہ 9 مئی کے کل کتنے ملزم تھے؟ جن ملزموں کو فوجی عدالتوں میں بھیجا ان سے متعلق کوئی ATC آرڈر تو دکھائیں۔ جسٹس جمال مندوخیل نے استفسار کیا کہ ملٹری کسٹڈی لینے کا پروسیس کون شروع کرتا ہے؟ انسداد دہشت گردی عدالت سے ملزم بری ہو رہا ہے اور اسے فوجی عدالت سے سزا ہو رہی ہے۔ کیا فوجی عدالتوں میں کوئی خاص ثبوت فراہم کیا جاتا ہے؟ انسداد دہشت گردی عدالتوں کو کیوں مضبوط نہیں بنایا جاتا؟ عدالتوں نے فیصلہ تو شواہد دیکھ کر ہی کرنا ہوتا ہے۔ ہم اپنے پروسیکیوشن کے نظام کو مضبوط کیوں نہیں کر رہے؟ جسٹس حسن اظہر رضوی نے قرار دیا کہ GHQ اور کراچی بیس سمیت مختلف تنصیبات پر دہشت گردی حملے ہوئے۔ ہمیں بتائیں ان حملوں کا کہاں ٹرائل ہوا؟ ایک آرمی چیف کا طیارہ ہائی جیک کرنے کی سازش کا کیس بنا تھا۔ خواجہ صاحب وہ کیس عام عدالت میں چلا، آپ ایک فریق کے وکیل تھے۔ ان سب کا ٹرائل عام عدالتوں میں چلا تو 9 مئی والوں نے ایسا کیا کیا کہ ملٹری کورٹس جائیں؟ ان تمام مقدمات کی ایک ایک FIR بھی ہمیں دیں۔ جسٹس حسن اظہر رضوی نے ریمارکس دیے کہ کیا 9 مئی دہشت گردی سے زیادہ سنگین جرم ہے جو ٹرائل فوجی عدالتوں میں ہو رہا ہے؟ اچھے تفتیشی افسران اور پروسیکیوٹر رکھیں تو عدالتوں سے سزائیں بھی ہوں گی۔ جسٹس محمد علی مظہر نے ریمارکس دیے کہ سپریم کورٹ نے فیصلے میں آرمی ایکٹ کی شق 2D کو کالعدم قرار دیا۔ آرمی ایکٹ کی اس شق کو کالعدم قرار دینے سے مجموعی اثر کیا ہوگا؟ دوران سماعت بھارتی جاسوس کلبھشن یادو کا بھی تذکرہ ہوا۔ جسٹس محمد علی مظہر نے استفسار کیا کہ کیا اب کلبھشن جیسے ملک دشمن جاسوسوں کا کیس بھی فوجی عدالتوں میں چل سکتا ہے؟ خواجہ حارث نے بتایا کہ سپریم کورٹ فیصلے سے ملک دشمن جاسوس کا بھی فوجی عدالتوں میں ٹرائل نہیں چل سکتا۔ جسٹس نعیم اختر افغان نے خواجہ حارث سے مکالمہ کیا کہ سوالات کی بھری ہوئی ٹوکری لے کر جا رہے ہیں، ایک ٹوکری میں میرا سوال بھی لے جائیں۔ ملزموں کو فوجی تحویل میں دینے کا انسداد دہشت گردی عدالتوں کا تفصیلی فیصلہ کہاں ہے؟ 9 مئی واقعات میں 103 ملزموں کے خلاف فوجی عدالتوں میں کیس چلا، باقی کیسز انسداد دہشت گردی عدالتوں میں چل رہے ہیں۔ یہ تفریق کیسے کی گئی کہ کون سا کیس فوجی عدالتوں میں جائے گا اور کون سا کیس انسداد دہشت گردی عدالتوں میں جائے گا؟ آئینی بینچ نے انٹرا کورٹ اپیل پر سماعت کل تک کے لیے ملتوی کر دی۔ کس کا ملٹری ٹرائل ہوگا کس کا نہیں، یہ کون طے کرے گا؟ آئینی بینچ نے مخصوص ملزموں کے ملٹری ٹرائل پر سخت سوالات اٹھا دیے۔ آپ کو اہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے آئینی بینچ کے ججز نے 9 مئی کے مخصوص ملزموں کے ملٹری ٹرائل پر سوالات کھڑے کر دیے ہیں۔ جسٹس نعیم اختر افغان نے ریمارکس دیے کہ 9 مئی واقعات میں 103 ملزموں کے خلاف فوجی عدالتوں میں کیس چلا، باقی کیسز انسداد دہشت گردی عدالتوں میں چل رہے ہیں۔ یہ تفریق کیسے کی گئی کہ کون سا کیس فوجی عدالتوں میں جائے گا اور کون سا مقدمہ انسداد دہشت گردی کی عدالتوں میں جائے گا؟ آپ کو سویلینز کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل سے متعلق کیس کے حوالے سے اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ سویلینز کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل کے خلاف کیس میں وزارت دفاع کے وکیل خواجہ حارث پر سوالات کی بوچھاڑ کر دی گئی۔
सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत हुई। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच ने समाअत की। जस्टिस मुसर्रत हलाली ने इस्तफसार किया कि दायरा इख्तियार कौन तय करता है, किसका ट्रायल फौजी अदालतों में होगा और किसका आम अदालतों में। कोई मिसाल दें जहां आइन मुअत्तल किए बगैर सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल हुआ हो। केस फौजी अदालतों के वजूद का नहीं बल्कि इख्तियार समाअत का भी है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि 9 मई के तमाम मुलजिमान की FIRs तो एक जैसी थीं। ये तफरीक कैसे हुई कि कुछ का ट्रायल फौजी अदालतों में हुआ और कुछ का इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस से इस्तफसार किया कि 9 मई के कुल कितने मुलजिम थे। जिन मुलजिमों को फौजी अदालतों में भेजा उनसे मुतालिक कोई ATC ऑर्डर तो दिखाएं। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने इस्तफसार किया कि मिलिट्री कस्टडी लेने का प्रोसेस कौन शुरू करता है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से मुलजिम बरी हो रहा है और उसे फौजी अदालत से सजा हो रही है। क्या फौजी अदालतों में कोई खास सबूत फराहम किया जाता है? इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों को क्यों मजबूत नहीं बनाया जाता? अदालतों ने फैसला तो शवाहिद देख कर ही करना होता है। हम अपने प्रोसिक्यूशन के निज़ाम को मजबूत क्यों नहीं कर रहे? जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने करार दिया कि GHQ और कराची बेस समेत मुख्तलिफ तनसीबात पर दहशतगर्दी हमले हुए। हमें बताएं इन हमलों का कहाँ ट्रायल हुआ? एक आर्मी चीफ का तैयारा हाईजैक करने की साजिश का केस बना था। ख्वाजा साहब वो केस आम अदालत में चला। आप एक फरीक के वकील थे। इन सब का ट्रायल आम अदालतों में चला तो 9 मई वालों ने ऐसा क्या किया कि मिलिट्री कोर्ट्स जाएं? इन तमाम मुकदमात की एक एक FIR भी हमें दें। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क्स दिए कि क्या 9 मई दहशतगर्दी से ज्यादा संगीन जुर्म है जो ट्रायल फौजी अदालतों में हो रहा है। अच्छे तफ्तीशी अफसरान और प्रोसिक्यूटर रखें, अदालतों से सजाएं भी होंगी। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में आर्मी एक्ट की शिक 2D को कालअदम करार दिया। आर्मी एक्ट की इस शिक को कालअदम करार देने से मजमूई असर क्या होगा? दौरान समाअत भारतीय जासूस कुलभूषण जाधव का भी तस्करा हुआ। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने इस्तफसार किया कि क्या अब कुलभूषण जैसे मुल्क दुश्मन जासूसों का केस भी फौजी अदालतों में चल सकता है? ख्वाजा हारिस ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट फैसले से मुल्क दुश्मन जासूस का भी फौजी अदालतों में ट्रायल नहीं चल सकता। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने ख्वाजा हारिस से मुकालमा किया कि सवालात की भरी हुई टोकरी लेकर जा रहे हैं, एक टोकरी में मेरा सवाल भी ले जाएं। मुलजिमों को फौजी तहवील में देने का इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों का तफसीली फैसला कहाँ है? 9 मई वाकयात में 103 मुलजिमों के खिलाफ फौजी अदालतों में केस चला। बाकी केसेस इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों में चल रहे हैं। ये तफरीक कैसे की गई कि कौन सा केस फौजी अदालतों में जाएगा और कौन सा केस इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों में जाएगा? आईनी बेंच ने इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी। किसका मिलिट्री ट्रायल होगा, किसका नहीं, ये कौन तय करेगा? आईनी बेंच ने मखसूस मुलजिमों के मिलिट्री ट्रायल पर सख्त सवालात उठा दिए। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आईनी बेंच के जजेस ने 9 मई के मखसूस मुलजिमों के मिलिट्री ट्रायल पर सवालात खड़े कर दिए हैं। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने रिमार्क्स दिए कि 9 मई वाकयात में 103 मुलजिमों के खिलाफ फौजी अदालतों में केस चला। बाकी केसेस इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों में चल रहे हैं। ये तफरीक कैसे की गई कि कौन सा केस फौजी अदालतों में जाएगा और कौन सा मुकदमा इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों में जाएगा? आपको सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल से मुताल्लिक केस के हवाले से अपडेट कर रहे हैं। सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ केस में वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस पर सवालात की बूछाड़ कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत हुई। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच ने समाअत की। जस्टिस मुसर्रत हलाली ने इस्तफसार किया कि दायरा इख्तियार कौन तय करता है, किसका ट्रायल फौजी अदालतों में होगा और किसका आम अदालतों में। कोई मिसाल दें जहां आइन मुअत्तल किए बगैर सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल हुआ हो। केस फौजी अदालतों के वजूद का नहीं बल्कि इख्तियार समाअत का भी है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि 9 मई के तमाम मुलजिमान की FIRs तो एक जैसी थीं। ये तफरीक कैसे हुई कि कुछ का ट्रायल फौजी अदालतों में हुआ और कुछ का इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस से इस्तफसार किया
کہ 9 مئی کے کل کتنے ملزم تھے۔ جن ملزموں کو فوجی عدالتوں میں بھیجا ان سے متعلق کوئی ATC آرڈر تو دکھائیں۔ جسٹس جمال مندوخیل نے استفسار کیا کہ ملٹری کسٹڈی لینے کا پروسیس کون شروع کرتا ہے؟ انسداد دہشت گردی عدالت سے ملزم بری ہو رہا ہے اور اسے فوجی عدالت سے سزا ہو رہی ہے۔ کیا فوجی عدالتوں میں کوئی خاص ثبوت فراہم کیا جاتا ہے؟ انسداد دہشت گردی عدالتوں کو کیوں مضبوط نہیں بنایا جاتا؟ عدالتوں نے فیصلہ تو شواہد دیکھ کر ہی کرنا ہوتا ہے۔ ہم اپنے پروسیکیوشن کے نظام کو مضبوط کیوں نہیں کر رہے؟ جسٹس حسن اظہر رضوی نے قرار دیا کہ GHQ اور کراچی بیس سمیت مختلف تنصیبات پر دہشت گردی حملے ہوئے۔ ہمیں بتائیں ان حملوں کا کہاں ٹرائل ہوا؟ ایک آرمی چیف کا طیارہ ہائی جیک کرنے کی سازش کا کیس بنا تھا۔ خواجہ صاحب وہ کیس عام عدالت میں چلا، آپ ایک فریق کے وکیل تھے۔ ان سب کا ٹرائل عام عدالتوں میں چلا تو 9 مئی والوں نے ایسا کیا کیا کہ ملٹری کورٹس جائیں؟ ان تمام مقدمات کی ایک ایک FIR بھی ہمیں دیں۔ جسٹس حسن اظہر رضوی نے ریمارکس دیے کہ کیا 9 مئی دہشت گردی سے زیادہ سنگین جرم ہے جو ٹرائل فوجی عدالتوں میں ہو رہا ہے؟ اچھے تفتیشی افسران اور پروسیکیوٹر رکھیں تو عدالتوں سے سزائیں بھی ہوں گی۔ جسٹس محمد علی مظہر نے ریمارکس دیے کہ سپریم کورٹ نے فیصلے میں آرمی ایکٹ کی شق 2D کو کالعدم قرار دیا۔ آرمی ایکٹ کی اس شق کو کالعدم قرار دینے سے مجموعی اثر کیا ہوگا؟ دوران سماعت بھارتی جاسوس کلبھشن جادیو کا بھی تذکرہ ہوا۔ جسٹس محمد علی مظہر نے استفسار کیا کہ کیا اب کلبھشن جیسے ملک دشمن جاسوسوں کا کیس بھی فوجی عدالتوں میں چل سکتا ہے؟ خواجہ حارث نے بتایا کہ سپریم کورٹ فیصلے سے ملک دشمن جاسوس کا بھی فوجی عدالتوں میں ٹرائل نہیں چل سکتا۔ جسٹس نعیم اختر افغان نے خواجہ حارث سے مکالمہ کیا کہ سوالات کی بھری ہوئی ٹوکری لے کر جا رہے ہیں، ایک ٹوکری میں میرا سوال بھی لے جائیں۔ ملزموں کو فوجی تحویل میں دینے کا انسداد دہشت گردی عدالتوں کا تفصیلی فیصلہ کہاں ہے؟ 9 مئی واقعات میں 103 ملزموں کے خلاف فوجی عدالتوں میں کیس چلا، باقی کیسز انسداد دہشت گردی عدالتوں میں چل رہے ہیں۔ یہ تفریق کیسے کی گئی کہ کون سا کیس فوجی عدالتوں میں جائے گا اور کون سا کیس انسداد دہشت گردی عدالتوں میں جائے گا؟ آئینی بینچ نے انٹرا کورٹ اپیل پر سماعت کل تک کے لیے ملتوی کر دی۔